بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ طلوع سحر، ولادت باسعادت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ صرف سرزمین عرب پر بلکہ تمام عالم پر چھائی ہوئی جاہلیت کی گہری ظلمتوں میں انسانیت سسک رہی تھی، آدمیت دم توڑ رہی تھی، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، کوئی روشنی تھی نہ روشنی کا سراغ۔ کہیں انسان نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو ہی خدا بنا بیٹھا تھا، تو کہیں اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے پتھر کے اصنام کے آگے سر نگوں تھا۔ شراب نوشی، جوا، بدکاری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری عام تھی۔ ان تمام برائیوں میں جو جتنا زیادہ ملوث ہوتا اتنا ہی طاقتور اور معزز سمجھا جاتا۔ کمزور اور نادار لوگوں پر دنیا تنگ تھی۔ انسانوں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگتی تھیں، مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا، اور عورت محض جنسی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بن کے رہ گئی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو کسی وجہ سے بچ جاتی تھیں وہ اپنے معاشرتی حقوق سے محروم رہتیں۔ ان کا کام محض مردوں کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ مرد کا عورت پر تشدد کرنا جائز اور عورت کا احتجاج کرنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ شرک اور بت پرستی کی وجہ سے انسان اندھیروں میں گھرا ہوا تھا اور فطری حس لطیف، عقل سلیم اور علم و حکمت کے نور سے محروم تھا۔ طہارت و حیا کا فقدان تھا، ضمیر خوابیدہ اور ذوق کثیف تھا، کسب حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، محنت کی تحقیر و تذلیل کی جاتی تھی، وسائل پیداوار اور پیداوار کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، سود خوری، استحصال، معاشی احتیاج، افلاس اور بخل و تکاثر کا راج تھا۔ اس دور کے بڑے ادیان عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت اور ہندو مت تھے۔ عرب زیادہ تر بت پرست تھے۔ عیسائیت اور یہودیت وغیرہ کی الہامی کتب میں اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اصل و نقل کا امتیاز ناممکن ہو گیا تھا، اور پیشواؤں کی غلط اور گمراہ کن تعویلات کے سبب ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ لوگ کمزور، مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی طرح کسی نجات دہندہ کی آمد کے طلبگار اور منتظر تھے۔ پھر قدرت کو ان پر رحم آ گیا اور طلوع سحر کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مضبوط و توانا لڑکا تھا، یعنی 7-8 سال کا، جب ایک یہودی کو صبح سویرے مدینہ منورہ میں زور زور سے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پکار رہا تھا، اے گروہ یہود، اے گروہ یہود۔ یہودی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا ہوا اور ہمیں کیوں بلایا؟ اس نے کہا کہ وہ ستارہ جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج رات طلوع ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بعثت سے 40 برس پہلے عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض تاریخ دان ربیع الاول کی 2 تاریخ، چند 6، کچھ 12 اور 17 بیان کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اہل تشیع اور بعض علماء اہل تسنن 17 ربیع الاول 1 عام الفیل سن 570 عیسوی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت
17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بروز جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق شاب ابی طالب میں ہوئی۔ اس وقت نوشیروان کسریٰ کی حکومت کا 42واں سال تھا۔ مصر کے ایک مشہور ماہر فلکیات کی تحقیق کے حوالے سے مولانا شبلی کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول اور عیسوی سال کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ اسی طرح ولادت کے دن میں بھی اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک بروز جمعہ اور بعض پیر کا دن لکھتے ہیں۔ طبرسی اور کلینی نے تصریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز دنیا میں تشریف لائے، جبکہ کچھ مکاتب فکر کا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شاب ابی طالب میں جس گھر میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو حبا کر دیا تھا۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے محمد بن یوسف ثقفی کے ہاتھ فروخت کیا اور اس نے ہارون رشید کو بیچ دیا۔ ایک روایت کے مطابق ہارون کی ماں خیزران نے اس گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ لوگ وہاں آ کر نماز پڑھتے، اس گھر کی زیارت سے مشرف ہوتے اور اسے متبرک سمجھتے تھے۔ آج کل اس جائے مبارک کو باسعادت کو سعودی حکام نے لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے اس جائے مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں نے وہ لائبریری بھی باہر سے دیکھی ہے۔ اس کے صدر دروازے کو اندر سے مقفل رکھا جاتا ہے تاکہ زائرین اندر نہ جا سکیں۔ شمع رسالت کے پروانے لائبریری کے بند دروازے پر اس امید کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید مقدر یاوری کرے اور دیدہ و دل کو اس جائے مقدسہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تو بطن مادر میں بھی اپنی والدہ مائدہ کے لیے سراپا رحمت ثابت ہوئے۔ حمل اور عمل پیدائش کی جن تکالیف سے زچہ کو گزرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کی رحمت و برکت کے طفیل ان تمام صعوبتوں سے بالکل محفوظ رہیں، گویا کہ وہ حمل اور پیدائش کے عمل سے گزری ہی نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کچھ پتہ نہ چلا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ عام عورتوں کی طرح نہ کوئی بوجھ اور ثقل محسوس ہوا، نہ متلی وغیرہ۔ میں نے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی مشقت اور تکلیف محسوس نہیں کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی ماں کا حمل و جنین اتنا خفیف و لطیف اور عظیم برکتوں والا ہوتا ہوگا جیسا کہ میرا تھا۔ جب مجھ پر زچگی کا وقت آیا تو ستارے یوں نظر آنے لگے گویا وہ میرے قریب آ گئے ہوں، اور جب میرا فرزند دنیا میں آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا، سجدہ کیا اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے اوپر دیکھا، پھر اس سے ایک نور ساطع ہوا جس سے ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس نور میں سے آواز آئی کہ اے آمنہ، تم نے سید عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا ہے، اس کا نام محمد رکھو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جو دیکھا تھا حضرت عبد المطلب سے بیان کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور فرمایا کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا، یہ خوشبو سے معطر ہے اور گہوارے میں بھی تمام فرزندوں کا آقا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اشعار کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی اور مجھے ایک تعویذ دیا جس میں ارکان کعبہ کا اندراج تھا۔ وقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہر آلائش سے پاک تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ اور مختون تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں میری عزت و حرمت یہ بھی ہے
کہ میں مختون و ناف بریدہ پیدا ہوا اور کسی نے میرے سطر کو نہیں دیکھا۔ بروایت ابن واضح، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان کو رجم کیا گیا، ستارے ٹوٹنے لگے اور ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت گاہیں منہدم ہو گئیں۔ جادوگر اور کہانت ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر ظاہر ہو گئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ہزاروں سال سے خشک پڑی شام کی وادی سماوا میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں ایسا سیلاب آیا کہ تمام علاقے زیر آب آ گئے اور کسریٰ کے محل میں پانی بھر گیا، اس کے طاق شگافتہ ہو گئے اور محل کے کنگرے زمیں بوس ہو گئے۔ کاشان میں موجود ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی خشک ہو گئی، اور آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اور جسے ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، بجھ گئی۔ آتش پرستوں کے سردار موبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اور سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کی قیادت کرتے ہوئے دجلہ عبور کر کے فارس میں داخل ہوئے اور اس کے بلاد و اطراف میں پھیل گئے۔ یہ اشارہ تھا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع رسالت کی طرف، جس کی ذو فشانیاں تمام عالم میں پھیلنے والی تھیں۔ اسی رات حجاز سے ایک نور برآمد ہوا جو پرواز کرتا ہوا مشرق تک پہنچ گیا۔ عین اس وقت کاہنوں کا علم اور جادوگروں کا سحر باطل ہو گیا اور ان کے ہمزاد شیاطین کو ان سے دور کر دیا گیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے گرد رکھے ہوئے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور شام ہوتے ہی آسمان سے آواز آئی، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہی تھا۔ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی، پتھر اور درخت بزبان حال خوشی کا اظہار کرنے لگے، زمین و آسمان میں موجود ہر شے خدا کی تسبیح کرنے لگی، اور شیطان حواس باختہ ہو کر بھاگا بھاگا پھرنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ابلیس 7ویں آسمان تک جایا کرتا تھا اور وہاں کی خبریں کاہنوں اور ستارہ شناسوں کو پہنچایا کرتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کا داخلہ 3 آسمانوں پر بند کر دیا گیا اور اس کی رسائی صرف 4 آسمانوں تک رہ گئی۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کا داخلہ 7 آسمانوں پر بند کر دیا گیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ بروایت ابلیس نے اپنے مددگاروں کے درمیان فریاد بلند کی تو تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آقا کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ اس نے کہا، وائے ہو تم پر، میں گزشتہ شب سے آسمان و زمین میں سرگرداں ہوں اور مشاہدہ کر رہا ہوں کہ زمانے میں کیا نئی اور عجیب بات رونما ہو گئی ہے۔ ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک میں نے ایسا کبھی نہیں محسوس کیا۔ تم سب جاؤ اور جو کچھ واقع ہوا ہے مجھے اس کی خبر کرو۔ تمام شیاطین چاروں طرف پھیل گئے اور پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ بھی نیا محسوس نہیں ہوا۔ ابلیس نے انہیں کہا کہ تم ٹھہرو، میں خود دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے تمام دنیا میں گھوم پھر کر جائزہ لیا، یہاں تک کہ حرم مکہ میں دیکھا کہ فرشتے حرم کو تھامے کھڑے ہیں۔ ابلیس نے چاہا کہ وہ بھی حرم میں داخل ہو، مگر اسے حکم دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں غار حرا کی طرف سے نمودار ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے اسے دھمکایا اور کہا کہ بھاگ جا اے ملعون۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ گزشتہ شب سے اب تک کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ کیا ان میں میرا حصہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کی امت میں میرا کوئی حصہ ہے؟
جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔